اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے بہت ہی عزیز اور محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج سبق نمبر 2 آؤ قرآن سمجھے میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ الحمدللہ آپ اللہ رب العزت کے اس کلام کو سیکھنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو اس حدیث کے مصداق اللہ کے فضل سے اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم یہاں بیٹھے اور اب اس وقت انشاءاللہ سیکھنے سکھانے کا یہ سلسلہ جو ہے وہ مل کر ہم جاری رکھیں گے۔ تو آج کی کلاس میں سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 1 سے 3 اس کو پڑھا جائے گا، اس کے ترجمے پر ہم غور کریں گے انشاءاللہ، اور بہت ہی دلچسپ اور مزے کی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوا کریں گے تو آپ کا ایک اور ہی انداز ہوگا ان کی تلاوت کو کرنے کا اور سننے کا۔ گرامر کے حصے میں ہم انشاءاللہ گرامر کا ایک نیا کانسیپٹ، کچھ چیزیں اس کے بارے میں جانیں گے، اور وہی اشاروں کی مدد سے جو ابھی کچھ دیر پہلے آپ کر رہے تھے اور مزید چیزیں سیکھیں گے۔ آج کا نقطہ تعلیم، اور آج کی صرف اس ایک کلاس میں 1 گھنٹے کے اندر آپ 15 نئے ایسے الفاظ سیکھ جائیں گے جو قرآن میں 1390 بار آئے ہیں، اور آج انشاءاللہ پڑھ لینے کے بعد اس کلاس کے بعد قرآن کے 8000 سے زائد الفاظ جو ہیں، یعنی 8638 الفاظ ہمیں آتے ہوں گے۔ تو بہت ہی زبردست بات ہے کہ 2 کلاسز، 2 گھنٹے کی انویسٹمنٹ، اور آج 1 گھنٹے کی انویسٹمنٹ کے اندر آپ 1300 سے زیادہ الفاظ اور سیکھ جائیں گے۔ تب ہونا یہ چاہیے کہ آپ سب چیزوں سے توجہ ہٹا کر صرف اور صرف اللہ رب العزت کے کلام کو سیکھنے کی طرف توجہ لگا دیں۔ اور میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا اپنی مائکس ویڈیوز آن نہیں کریں، اور پلیز چیٹ باکس میں غیر ضروری طور پر نہیں لکھیں۔ جب آپ کو کہا جائے یا جب آپ کے سوالات کی باری آئے اس وقت آپ جو ہے یعنی یہ لکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح یہ جو ہواوے Y6 ہے، پلیز اپنے نام سے بات کیا کریں تاکہ آپ سے بات کرتے ہوئے ہمیں بھی نام لیا جا سکے۔ تو انشاءاللہ دیر از اے ریزن کہ ہم جو ہے سورہ فاتحہ سے شروع کر رہے ہیں، ثنا سے نہیں کر رہے۔ اس کا ترجمہ آپ خود بخود کریں گے انشاءاللہ، ایک وقت آئے گا۔ تو آپ کی مہربانی، آپ تھوڑی توجہ جو ہے اس کورس کی طرف دیں۔ اس کو بڑا سسٹمیٹکلی اور بڑے زبردست ڈیزائن کیا گیا ہے۔ جو آپ آگے بڑھیں گے آپ کو مزہ بھی آئے گا، آپ کو سمجھ بھی آئے گی کہ یہ چیزیں ایسے کیوں کروائی جا رہی ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ بھی شروع کریں گے۔ اس کے تعارف کے حوالے سے آپ سب کو پتہ ہے قرآن کی پہلی مکمل سورہ ہے۔ قرآن آپ کھولتے ہیں فاتحہ، فاتحہ کا مطلب ہی کھولنے والی ہوتا ہے، اور اس سورہ کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگائیے کہ کوئی نماز اس سورہ کے بغیر نہیں پڑھی جا سکتی، اور خاص طور پہ جو آپ کی فرض نمازیں ہیں اس میں تو ظاہر ہے ہم یہ پڑھتے ہی ہیں، تو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ دن میں ہم کئی بار سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں، اس لیے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ عربی آپ کو آتی ہوگی، وہ آپ کو پہلے سے سب کو یاد ہے۔ ہم انشاءاللہ ترجمہ پڑھیں گے تو ساتھ ساتھ ہم سیکھتے جائیں گے۔ اب آپ کو ایک آپ کی دلچسپی اور شوق بڑھانے کے لیے ہم نے تعوذ پڑھا تھا پچھلی کلاس میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج ہم سورہ فاتحہ کے چند الفاظ، اور پھر آنے والے دنوں میں جب سورہ فاتحہ مکمل کر لیں گے تو صرف تعوذ اور سورہ فاتحہ کے الفاظ قرآن میں 9000 بار دہرائے گئے ہیں، 9000 بار۔ یعنی اگر تعوذ اور سورہ فاتحہ کو آپ اچھا سے پڑھ لیں تو آپ کو قرآن میں آنے والے 9000 الفاظ کا معنی آ گیا۔ تو الحمدللہ دیکھیے اللہ رب العزت نے کہا تھا نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تو قرآن آسان ہے، صرف آپ کی توجہ، آپ کا شوق، آپ کی پریکٹس سے یہ ممکن ہوگا کہ ہم یہ چیزیں بہترین طریقے سے سیکھ سکیں۔ تو اب ہم جو ہمارا طریقہ کار ہے آپ کے سامنے، سب سے پہلے یہاں پہ ہم انشاءاللہ تلاوت کو سنیں گے۔ تو اب ہم انشاءاللہ اس کا پہلے دیکھیے یوں آپ کے سامنے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور نیچے اس کا ترجمہ چل رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے جو بہت مہربان رحم کرنے والا۔
اچھا، اب یہ تو آپ نے سنا ہے، پڑھا ہے، آپ کو پہلے سے ایک ترجمہ آپ نے رٹا بھی ہوگا. آج آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے جو میں آپ کے ساتھ بات کروں، جو آپ سنیں غور سے، اس پر توجہ کریں. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو نئی چیزیں پتہ چلے گی. سب سے پہلے جو پہلا سب سے لفظ ہے وہ ہے بی اور اسم. اب یہ دیکھیں، ہم نے سب سے پہلا جو لفظ ہے اس کے 2 ٹکڑے کیے، اور جب جیسے ہی ہم نے ٹکڑے کیے تو میں آپ سے یہ بات کہوں گا، اور اس کورس میں آپ نے ایک جو بات سیکھنی ہے وہ ہے ٹکڑے کرنا الفاظ کے. تو قرآن کا بہت سا ترجمہ کرنے میں آپ کو فائدہ ہوگا جب آپ الفاظ کے ٹکڑے کرنے سیکھیں گے. قرآن میں بہت الفاظ مل کر آئے ہیں، جیسے ٹکڑے کیا کریں گے کچھ چیزیں تو انشاءاللہ ہم چونکہ اردو بیک گراؤنڈ سے ہیں زیادہ تر، تو ہمیں ویسے ہی آ جایا کریں گی. تو دیکھیں ہم نے کیا بی اور اسم، تو ساتھ ہی اسم کا لفظ جب باہر نکلا تو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا آپ کا اسم گرامی، کہ آپ کا نام کیا ہے، احترام سے پوچھا جاتا ہے. تو اسم نام، بی نام سے، بسمی نام سے. تو اب یہ انشاءاللہ آئندہ کے لیے آپ کو پتا ہوگا کہ اچھا یوں یہ ٹکڑے ہیں، ان کو جب بریک کیا جائے تو یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے. بے اسم نام سے، اور اسم جو ہے سنگولر ہے، واحد ہے، اس کی جمع عربی میں جو بنتی ہے وہ ہے اسماء یا اسماء. عام طور پہ 39 ٹائم یہ اسم اور اسماء کا لفظ قرآن میں آیا ہے. تو اس کا آج معنی آپ نے جان لیا، اسم نام، اسماء زیادہ نام. اور اس کو اچھا یاد کرنے کے لیے کوئی آپ کو یاد ہے کس طرح ہم کیا کون سا ایسا لفظ بولتے ہیں جس سے ہمیں یاد رہے گا کہ آپ کیا کہتے ہیں، ہم کون سے اللہ کے ناموں کے لیے ہم کیا کہتے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 99 نام ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں اس کے لیے؟ تو ہم کہتے ہیں، یہ آپ کی یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو اس کا معنی یاد کرنے میں مشکل ہو تو آپ کہتے ہیں اسماء الحسنہ، ہے نا؟ حسنہ خوبصورت بہترین نام، اللہ کے اسماء الحسنہ خوبصورت نام، اللہ کے بہترین نام. اسی طرح آپ کہتے ہیں اسماء النبی، ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام. تو وہاں سے یہ لفظ کا معنی اور یہ لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے. اس واحد ہے، ایک نام، اسماء زیادہ نام. تو انشاءاللہ اس طرح سے ہمیں یاد ہو جائیں گے. یہ ٹھیک ہو گیا. تو یہ دیکھیں سسٹر رافیہ مدثر لکھ رہی ہیں، سسٹر شبنم خانم نے، سب نے آپ نے بتا بھی دیا کہ اسماء الحسنہ ہم بولتے ہیں. اب جو اگلی بات ہے آج قابل غور اور بہت یعنی آپ کو شوق سے سننی چاہیے. اگلا لفظ ہے الرحمن. تو میں بھی بچپن سے پڑھتا تھا، آپ بھی جب پڑھتے ہوں گے تو الرحمن الرحیم، تو ہم کہتے ہیں بہت مہربان، رحم کرنے والا. تو مہربان وہی ہوتا ہے جو رحم کرتا ہے. تو پھر فرق کیا ہوا دونوں میں؟ تو آج تک ہم نے جو ہے نا رٹا ہے ترجمہ پڑھا، کبھی آپ نے غور کیا، سوچا آپ نے کہ بھی رحمان بھی اسی طرح ہے، بہت مہربان، رحیم بھی رحم کرنے والا، بہت رحم کرنے والا، تو پھر ان میں فرق کیا ہے؟ تو آج اس کانسیپٹ کو ذرا آپ توجہ سے سنیے. اصل میں عربی زبان کے اندر جو اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں جن میں عان، رحمان، غضبان، جوعان، یہ جو اس ساؤنڈ پر، پیٹرن پر، عربی بڑی خوبصورت زبان ہے، تو ایسے الفاظ میں جوش کا اظہار ہوتا ہے، جوش، تو شدت کا. تو غضبان جب ہم کہتے ہیں تو غضبان ہوتا ہے شدید غصے میں کوئی ہو، اس وقت کہتے ہیں اس کو. اور عطشان، بہت ہی پیاسا ہو، تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے یہ پلیز چیٹ باکس میں آپ لوگ اپنے نام نہیں لکھیے کائنڈلی. مجھے پتہ ہے آپ یہاں موجود ہیں، آٹومیٹکلی یہ چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. اس وقت کلاس پر توجہ دیں، ٹھیک ہے؟ تو بات کر رہے تھے ہم غضبان. تو غضبان شدید غصے میں. اسی طرح رحمان اسی وزن کے اوپر. رحمان کون ہے؟ پرجوش رحمت والا، پرجوش رحمت والا، شدید رحمت کرنے والا، انٹینسلی مرسیفل. تو اب آج سے آپ نے جب رحمان کا لفظ آپ نے کہنا ہے تو ہمیں جو معنی آتا ہے عربی کانٹیکس سے وہ کیا ہے؟ پرجوش رحمت والا، بہت رحمت کرنے والا، انٹینسلی مرسیفل. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کوئی نارمل کوئی کام ہو رہا ہو، ایک ہوتا ہے بہت شدت سے، جوش سے، جذبے کے ساتھ کیا جا رہا ہو. تو پرجوش رحمت والا رحمان، الرحمن، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا. اگلا لفظ ہے الرحیم. اب عربی جو زبان ہے اس میں جو ایسے الفاظ ہوتے ہیں جس میں الرحیم، العلیم،
کریم، جمیل، ان میں تسلسل پایا جاتا ہے کہ ایک کام تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہوا پھر رک گیا پھر ہوا، نہیں، بلکہ مسلسل ہوتا رہے اور اس میں رکاوٹ نہ آئے. جیسے آپ کسی جمیل، آپ کسی چیز کو کہتے ہیں یا جمیل یا خوبصورت، وہ ہوتا ہے، کون ہوتا ہے؟ جو خوبصورت ہی ہوتا ہے. تو اگر کوئی کل بدصورت تھا آج تو اس کو جمیل نہیں کہیں گے، عربی کلیہ اس کو جمیل نہیں کہے گا. کریم، کریم جو جس کے اخلاق اچھے ہوں اور ہمیشہ سے اچھے اخلاق والا. تو رحیم جو ہے اس پیٹرن کے اوپر، اس فارمولے اور کلیے کے اوپر، رحیم کون ہوا؟ آپ لوگ بتائیں اب، یہ کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے. رحیم وہ ہوا جو مسلسل رحم کرتا جا رہا ہے، جس کی رحمت رکتی ہی نہیں، مسلسل رحم کرنے والا، کنٹینولی مرسیفل، کنٹینولی مرسیفل. تو اب دو چیزیں آپ نے یہاں پر سیکھ لی. تو ہم نے یہ کانسیپٹ جو ہے اپنے ذہن میں بٹھانا ہے ود ڈفرینشیشن، فرق کے ساتھ کہ ہمیں پراپر پتا ہو کہ رحمان ہے شدت سے رحمت کرنے والا اور رحیم ہے مسلسل رحمت کیے جانے والا. تو دو چیزیں ہم نے یہاں پر آج سیکھ لی، اور اس کے معنی کا فرق بھی آپ کو واضح ہو گیا، اور اس کے معنی کا اس کو ذہن میں اچھا سا آپ نے بٹھا بھی لینا ہے. رحمان شدت سے رحم کرنے والا، رحیم مسلسل رحم کیے جانے والا. اب جو اگلی خوبصورت بات ہے، اگر میں آپ کے سامنے مثال دوں بارش کی، تو ابھی پچھلے دنوں پاکستان میں جو بارشیں ہوئیں تو وہ کیسی تھی؟ وہ بارش ہوتی تھی تیز، فلیش فلڈ، کسی جگہ پہ اتنی زیادہ بارش ہو گئی سیلاب آ گیا وہاں پر. ابھی مجھے کوئی بتا رہا تھا اس جگہ پر بڑی شدید بارش ہوئی ہے، تو سیلاب میں ظاہر ہے لوگ پاکستانی الحمدللہ اللہ تعالیٰ یہ قوم بڑی زبردست ہے، میں کہتا ہوں کہ بہت مدد کر رہی ہے. ہم سب بھی، آپ سب بھی کوشش کیجئے کہ اس میں ضرور حصہ ڈالیں. تو شدید بارش ہوئی، سیلاب. کبھی کیا ہوتا ہے سردیوں میں یا ایسے موسموں میں کہ مسلسل 2-3-4 دن ہلکی 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 بارش ہوتی رہتی ہے. اب یہ فینومیناز ہمارے علم میں. یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت کی رحمت کا جوش، اس کو اس کے تسلسل سے، یعنی ایسی رحمت نہیں ہے جو اللہ ہلکی 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 رحمت کر رہا ہے، نہیں، اللہ شدت والی رحمت کر رہا ہے اور مسلسل کرتا جا رہا ہے، رکتا بھی نہیں ہے، اس کو روکتا نہیں ہے. تو اسی لیے قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا نا، کتبہ علی نفسہ رحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی، اب ذرا غور کریں، اس چیز کو ذہن میں لائیں کہ اللہ کی رحمت کے جوش کو اس کے تسلسل سے ضرب دیں تو آپ کو یوں لگے گا کہ رحمت کی شدید بارش مسلسل ہوتی جا رہی ہے. تو وہ ہے اللہ جس کے نام سے آپ نے آغاز کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے جو شدت سے مہربان ہے، مسلسل رحم کیے جا رہا ہے. اور ہم نے کہا یہ تھا کہ جب ہم سیکھ رہے ہوں گے تو ہم اس ماڈل کو اپلائی کیا کریں گے، جو کچھ بھی سیکھیں گے الحمدللہ. تو کون ہے اللہ رب العزت؟ جو ویسی رحمت والا ہے، ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھے. اللہ کی رحمت کا اگر آپ نے احساس کرنا ہے نا، تو آپ ذرا اپنے آپ کو ٹچ کیجیے، آنکھیں دیکھیے، یہ اللہ کا فضل دیکھیے کہ ہم دیکھنے والوں میں سے ہیں، دنیا ہمارے لیے اندھیری نہیں ہے. اور پھر کان دیکھیے جن سے آپ سماعت کر رہے ہیں، اور پھر یہ دماغ دیکھیے اللہ کے فضل سے آپ کو سوچ رہا ہے، اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں اور یہ ماں باپ اور یہ رشتہ دار اور بہترین دوست، اور پھر ہمارے ارد گرد زمین اور آسمان اور ہوا اور پانی اور کھانوں کا ایک ایسا انتظام. اس کی رحمتیں ہر وقت ہر جگہ برس رہی ہیں. اور باہر نکلیں تو خوبصورت مناظر، اور گھر میں آ جائیں تو گھر والے، تو ہر طرف اس کی رحمتوں کی بارش ہے، ہر لمحہ ہر وقت. اور یہ مسلسل سانسوں کا آنا اور جانا تو ہے نا اس کی رحمت کا منظر. تو ہم ان کا خیال ہی نہیں کرتے. تو اب جب کبھی آپ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس احساس کے ساتھ کہیں کہ یا اللہ تیری رحمت واقعی ہی شدت کے ساتھ اور مسلسل چل رہی ہے، تو تو ہمیں اس رحمت میں سے حصہ عطا فرما. تو یہاں سے ہمیں ایک اور بڑی اچھی عادت، تعوذ میں ہم نے ایک عادت سیکھی کہ جب بھی ہم شروع کریں تو سب سے پہلے سیفٹی فرسٹ، حفاظت. کیا کہیں؟ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہاں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسری اچھی عادت، کوئی بھی اچھا کام کرنے لگیں، کوئی بھی کام شروع کریں، کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور تو
کیا کریں گے؟ جیسے بسم اللہ کہیں گے تو ساتھ ہی یہ ذہن میں لائیے کہ وہ شدت سے رحمت کرنے والا، مسلسل رحم کرنے والا میرے ساتھ ہے، رحمان الرحیم میرے ساتھ ہے، وہ میری مدد کرے گا اور یہ کام انشاءاللہ ہو کر رہے گا۔ اور یہی کانسیپٹ، یہی فلسفہ آپ اللہ کی جتنی بھی صفات پر غور کریں، آپ کہیں اللہ جو ہے وہ رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، اور رازق ہے، اور علیم ہے، اور مہربان، تو ہر صفت جو ہے اس پر غور بھی کریں اور یقین کریں کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت کا ایک بے پایاں جو ہے سلسلہ ہے، تو انشاءاللہ بسم اللہ پڑھنے کا اثر اس قدر بڑھتا جائے گا۔ تو اس لیے انشاءاللہ اب آپ جب بسم اللہ کہا کریں گے تو آپ کی چیزوں میں آپ کو پتہ لگے گا کہ واقعی اثر ہو رہا ہے۔ تو یاد یہ رکھیے، کوئی موقع ہو، مسلمان جو ہے خوشی کے موقع پر، غم کے موقع پر، آزمائش کے موقع پر اللہ کو نہیں بھولتا، ٹھیک ہے، اور اللہ سے ہمیشہ اچھے گمان رکھتا ہے کہ میرے ساتھ جو بھی سلسلہ چل رہا ہے اس میں میری بلائی ہے، اگر میری آزمائش آ گئی ہے، اگر کوئی مشکل بھی آ گئی ہے۔ تو رحمان الرحیم کے کانسیپٹ سے ہم نے ایک اور اچھی چیز عادت سیکھی کہ اللہ رب العزت بے حساب رحمت والا ہے، وہ ہر قسم کی میری ضرورتوں کا محبت سے خیال رکھتا ہے، ان کو پورا کرتا ہے، تو وہ جو بھی میرے بارے میں کر رہا ہے وہ اچھا ہی کر رہا ہے، لہٰذا پازیٹیو تھنکنگ، اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہمیشہ انشاءاللہ۔ تو تیسری عادت آج ہم نے یہ ایڈ کی کہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان، اور اچھا گمان رکھیں گے فائدہ کیا ہوگا کہ زندگی میں سکون ہو جائے گا، اطمینان آ جائے گا، خوشی انشاءاللہ، آپ کو کامیابی محسوس ہوگی، صحت اچھی ہوگی، تعلقات بہتر ہوں گے۔ وہ جو ہے نا، لوگ ہمیشہ پریشانی میں گھومتے رہتے ہیں، کچھ بیچاروں نے ایسے ہی ہر وقت سوچتے رہیں گے آگے کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں زمین آسمان ٹوٹنے والے نہیں۔ اللہ کے بارے میں اچھے اچھے گمان رکھیے۔ تو وہ جو ویسٹرن کانسیپٹ ہے نا پازیٹیو تھنکنگ کا، یہ کانسیپٹ اس سے کئی گنا بہتر ہے، ہزاروں گنا، کہ اللہ رب العزت رحیم ہے، رحمان ہے، جس نے یہ زندگی دی ہے وہ اس کو گزارنے کے اسباب بھی پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ تو اچھے اچھے گمان اللہ کی طرف۔ آئیے اب آپ کی باری ہے، اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اور پورے توجہ سے الفاظ کے ٹکڑے کریں، ان پر غور کریں، ان کی حیت کو دیکھیں۔ آپ پڑھیں، آپ کے 30 سیکنڈز، آپ جہاں بھی موجود ہیں، اگر آپ کے ساتھ کوئی ہے اس کو بتائیں، وہ آپ کو بتائیں، اگر نہیں ہے آپ اکیلے ہیں، اتنا اونچا پڑھیں آپ کے کانوں میں آواز پڑے، ٹھیک ہے؟ تو 30 سیکنڈ فار یو۔ چلیں اب مجھے فٹافٹ بتائیے، بسمی جو پہلا لفظ ہے اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ چیٹ باکس میں لکھیں گے آپ، کلاس کے درمیان چیٹ باکس میں۔ ہاں ماشاءاللہ 2، سب کو یہ بات کلیئر، ٹھیک ہے۔ اور رحمان اور رحیم کے معنی کا فرق آپ سب کو پتہ ہے؟ یس نو؟ چیٹ باکس میں وائی لکھ دیا کریں یس کے لیے، نو کے لیے ان لکھ دیں، تاکہ مجھے پتہ چل جائے، اگر کسی کو نہیں پتا تو بات کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ سسٹر اقصا، عاجرہ، یہ کوئی کنگ، سندس، سسٹر عریج، زہرا، تنزیرہ، برادر اطہر، سبھی لکھ رہے ہیں۔ بے تحاشا لوگوں کے نام آ رہے ہیں، میں سب نہیں پڑھ سکتا، لیکن ماشاءاللہ آپ سب لکھ رہے ہیں، الحمدللہ۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو ووکیبلری کارڈ آپ کو ملا ہوا ہے، ہم نے بک آپ کو گروپ میں بھجوا دیا ہے، آپ پرنٹ آؤٹ کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو ورک بک بھی مل چکی ہے، اس کا بھی پرنٹ لے کے اس پر کام کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تو الحمد تمام تعریفیں اور شکر، للہ اللہ کے لیے، رب ہے، عالمین تمام جہانوں کا۔ آئیے اب الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے الحمد، ال اور حمد۔ یہ جو ال ہے نا، الف لام، پہلے بھی آپ نے سیکھا ہے، یہ ال ہے تمام کے لیے۔ تو حمد تعریفیں، تمام تعریفیں، اور شکر۔ تو آج کے بعد آپ نے یاد رکھنا ہے حمد کے 2 معنی ہیں، تعریف اور شکر۔ اصل میں اچھا شکر، کس کا شکریہ ادا کرنا تو ویسے ہی ہوتا ہے کہ پہلے اس کی تعریف کی جائے، ہے نا؟ تو اس لیے الحمد تمام تعریفیں، اور اللہ جو ہے تو ساری تعریفیں ہیں ہی اس کے لیے۔ تو آپ دنیا میں جب آپ کو مقصد ہوتا ہے، کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے، تو کیسے آپ زمین آسمان کے کلابے ملاتے ہیں انسانوں کی تعریف کرتے ہوئے؟ تو پھر اللہ کی تو بہت ہی تعریف ہونی چاہیے جس نے سارے اسباب پیدا کیے ہیں۔ تو الحمد تمام تعریفیں، الحمد، اور شکر، ساتھ شکر بھی اللہ ہی کا۔
اس کی مہربانی، اس کا شکر. سو الحمد تمام تعریفیں اور شکر، تمام تعریفیں اور شکر. تو یہ اس کا صحیح ترجمہ ہے جو ہم کیا کریں گے. للہ، للہ کے دو ٹکڑے، لی اور اللہ، لی اور اللہ. للہ پہلے آپ نے پڑھا تھا نا اعوذ باللہ، وہاں بی اور اللہ تھا، یہاں ہے لی اور اللہ. لی کا مطلب لیے، اللہ کے لیے. تو تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے. تو سو للہ تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے. دو ٹکڑے بڑے امپورٹنٹ ہیں، ساتھ ساتھ ذہن میں رکھتے جائیں. الحمدللہ، اب جہاں کہیں قرآن میں للہ ہی آئے گا آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ بات ہو رہی ہے اللہ کے لیے. اللہ کون ہے؟ جو رب ہے. رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا، پرورش کرنے والا. تو اس کو ذہن رکھنے کے لیے یوں رکھ لیں کہ قرآن میں والدین جو ہیں، ہمارے والدین، ان کے لیے بھی رب کا لفظ آیا ہے. تو وہ تو والدین ظاہر ہے اس طرح تو نہیں پال سکتے کبھی بھی جیسے اللہ پالتا ہے، لیکن اللہ کے رب ہونے پر غور کرنے کے لیے والدین بھی دیکھیں کتنی محبت کرتے ہیں نا. قرآن میں آتا ہے نا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو رب پالنے والا، پرورش کرنے والا. تو اللہ کیسے پال رہا ہے؟ اللہ تو ذرے ذرے کو پال رہا ہے، کروڑوں خلیوں کو پال رہا ہے، کائنات میں مخلوقات کی ان گنت قسموں کو پال رہا ہے. اور آپ دیکھیں نا ذرا آکسیجن کی آپ مارکیٹ میں جا کے اس کی پرائس سلنڈر کی چیک کریں اور پھر کبھی غور کریں کہ کس قدر سلنڈر روزانہ جو ہے وہ ہم یعنی استعمال کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت کے فضل سے فری. تو وہ کیسا پالنے والا ہے. تو رب کے معنی میں جو ہے نا وہ سارے کام جو اللہ اپنے بندوں کے لیے کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے کرتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ربوبیت. تو اللہ بندوں کے لیے کیا کیا کرتا ہے؟ اللہ مالک و پروردگار ہے، پالنے والا ہے. اللہ حاجت روا ہے، ضروریات کو پورا کرنے والا ہے. اللہ صحت دینے والا، موت اور زندگی دینے والا اور ساری نعمتیں دینے والا ہے جس قدر بھی ہے. اور کبھی مشکل میں پھنس جائیں تو اس سے نکالنے والا بھی پھر اللہ ہی ہے. تو تمام کائنات آپ کبھی غور کریں نا تو آپ خود اپنے آپ اپنی اہمیت کا بھی اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت، یوں نہیں لگتا آپ کو کہ ساری کائنات آپ کے ارد گرد گھوم رہی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کیا کچھ بنایا ہوا ہے. تو سب بنانے والا اللہ ہے اور اولاد دینے والا بھی اللہ ہی ہے اور رازق بھی اللہ ہی ہے. تو کیوں نہ اسی سے مانگا جائے، اور جب اس کو حاضر دل کے ساتھ مانگا جائے تو پھر اللہ رب العزت عطا بھی فرماتا ہے. تو رب کا کانسیپٹ ہم نے سیکھا، اور وہ رب کس چیز کا ہے؟ وہ عالمین کا رب ہے. عالمین جمع ہے عالم کی، عالم ایک جہان، اور عالمین اس کی جمع سارے جہان. اور اردو میں اگر آپ اس کو کہیں تو عالم انسانیت جیسے ہم سب ہیں، عالم حیوانات، عالم ملائکہ و جنات، پھر سمندروں کے اندر، اور پھر ہواؤں میں، اور پھر وہ سارے عالم جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے جیسے آج کل یہ وائرسز اور اس کے حوالے سے، اور نہ جانے کتنے عالم. تو ان سارے عالمین کا رب کون ہے؟ اللہ ہے، رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے. رب ہے عالمین کا، رب ہے عالمین کا، عالم کی جگہ عالمین. اور الحمدللہ یہاں سے ہم نے حمد کا پہلا معنی تعریف، اور دل سے اگر تعریف کرنی ہے تو عالمین پر غور کریں کہ کائنات کتنی بڑی ہے، مخلوقات کتنی زیادہ ہیں، سب کو اللہ پال رہا ہے. تو وہ اللہ جو the concept of Allah should broaden up in our mind. یونیورس کو آپ جس قدر یونیورس کو پڑھیں گے، چیزوں کے بارے میں جانیں گے، مخلوقات کے بارے میں جانیں گے، you will get to know that Allah is so great. اور میں آج کل تو مثال دیتا ہوں، وہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے دیکھا نا کائنات میں اور وسعتوں میں جا کر دیکھا ہے. آج سے پہلے جو انسانی علوم تھے، جو جانکاری تھی، اس سے بھی آگے. تو انہوں نے کہا یہ کائنات تو اس سے بھی بہت وسیع ہے. تو یہ پڑھیے، سائنس بھی پڑھیے، تاکہ مجھے اور آپ کو احساس ہو کہ اللہ رب العزت کی وسعتوں، عظمتوں، الہیت کا کہ وہ کس قدر بڑا ہے، اس قدر زیادہ تعریف دل سے نکلے. لہٰذا رب العالمین سے ہم نے سیکھا کہ خوب علم حاصل کیجئے دل سے اللہ کی تعریف کرنے کے لیے. چیزوں کے بارے میں جانیے. تو سائنٹیفک ریالٹیز کو جاننا، اس کے بارے میں پڑھنا، یہ بھی عین اسلامی ہے. اور سیلف ایویلویشن وی ہیو ٹو ڈو. وہ کیا ہے کہ ہم دنیا کی عام چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں، اور لوگوں کو اکثر دیکھا گیا ہے کہ اسپورٹس مین ہے، کوئی ایکٹرز ہیں، ان کی تعریفیں کر رہے ہوں گے،
لوگوں سے متاثر ہوں گے، لیکن اس سے متاثر نہیں ہوتے جس نے ان سب کو بھی پیدا کیا اور ہمیں بھی، تو الحمدللہ نہیں کہتے۔ تو میں اور آپ یہ سبق سیکھیں کہ جب بھی متاثر ہونا ہے تو اللہ رب العزت کی مخلوقات اور تخلیقات ان سے متاثر ہوئیے، کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے بنایا، تو خوبصورت منظر دیکھیں تو کہیں الحمدللہ، پانی کو دیکھیں کہیں الحمدللہ، کھانے کو دیکھیں کہیں الحمدللہ، انسانوں کو دیکھیں کہیں الحمدللہ، اور پہاڑ اور سورج اور آسمان اور ستارے اور کہیں الحمدللہ۔ تو میری ایک عادت ہے، میں صبح اٹھتا ہوں جب تو پردہ ہٹاتا ہوں اور باہر دیکھتا ہوں تو ضرور کہتا ہوں الحمدللہ کہ اللہ ایک اور خوبصورت دن اور اپنی نعمتوں سے تو نے ہمیں نواز رکھا۔ تو حمد کا دوسرا معنی شکر ادا کرنا۔ تو اگلی عادت کیا ہے؟ اللہ کے احسانات کو یاد رکھتے ہوئے اس کا بار بار شکر ادا کیجیے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ سو اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجیے 10 سیکنڈز۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف و شکر اللہ کے لیے ہے، رب ہے تمام جہانوں کا۔ اچھا، یہ جو بردر ہیں اوکاشا، یہ کہہ رہے ہیں آئی ایم ناٹ گیٹنگ، تو بردر آپ کلاس کے آخر میں مجھ سے الگ سے سوال کیجیے گا، اس وقت اس پر بات کریں گے جو بھی آپ کو سمجھنے میں مسئلہ پیش آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اپنا نام آپ نے کنگ اوکاشا جو لکھا ہوا ہے، اگر اوکاشا شروع میں لکھنے اتنا پیارا نام ہے تو مجھے آسانی ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، آپ نے پڑھ لیا یہ۔ آئیے آج کی آخری حصہ دیکھتے ہیں، اور پھر الرحمن الرحیم، جو کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ میں یہ الفاظ آتے ہیں، تو پھر دوبارہ آتا ہے۔ تو آپ نے معنی تو پڑھ چکا ہے، شدت سے مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا۔ آپ صرف رحمت کا مطلب بھی سمجھتے ہیں، محبت کے ساتھ کسی کا خوب خیال رکھنا۔ رحمت کیا ہوتی ہے؟ محبت سے کسی کا خوب خیال رکھنا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ تو اللہ کیسے ہمارا خیال رکھ رہا ہے؟ پھر شمار مثالیں آپ کے ارد گرد موجود ہیں۔ موسموں کو دیکھ لیجئے، اللہ زمین کے گرد زمین کو سورج کی گرد ایک سیکنڈ میں 30 کلومیٹر، ایک سیکنڈ میں، ایک منٹ میں ذرا اس کو ضرب دے لیں کہاں بات چلی جائے گی۔ اور اسی طرح لیکن اتنی تیز زمین کے گھومتے ہوئے ہمیں جھٹکا نہیں لگتا، یہ اللہ کے فضل سے ہے۔ اور اگر زمین یوں نہ گھومے تو اتنے زلزلے آئے ہم ویسے تباہ ہو جائیں۔ تو اللہ کی رحمت کا اندازہ کیجیے ان چیزوں سے۔ تو یہاں سے ایک اور اچھی عادت بھی سیکھیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ اتنا مہربان ہے، تو ہمیں یہ اچھی باتیں سیکھنی چاہیے۔ ہمیں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ، اپنے آفیسز میں، بازاروں میں رحمت والا معاملہ کرنا چاہیے، نہ کہ جھگڑے والا اور سختی والا۔ اور آج کل جو پاکستان میں حالات ہیں اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم رحمت والا معاملہ زیادہ کریں۔ تو دوسروں پر رحم کیجیے، انشاءاللہ آپ پر رحم کیا جائے گا۔ محبت سے لوگوں کا خیال رکھیے، گھر سے شروع کیجیے، اپنے والدین، اپنے بچوں، بھائی، دوست، احباب، رشتہ دار، اور اس سلسلے کو پھیلاتے جائیے۔ اور چھٹی عادت کیا ہوئی؟ دوسروں پر رحم کیجیے انشاءاللہ۔ اور اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں، اس کے ساتھ ہی الحمدللہ الرحمن الرحیم، بہت مہربان، یعنی شدت سے مہربان اور مسلسل رحم کیے جانے والا اللہ۔ چلیں جی، اب دس از اے بریک ٹائم، اور ہم 2 منٹ کی بریک لیں گے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے، ایک تو ہماری سسٹر کہہ رہی ہیں سر الرحیم کے ٹکڑے کیسے کریں گے؟ تو سسٹر ال اور رحیم، تو اور اسی طرح ال اور رحمان، ویسے تو وہ کٹھے چونکہ اسم کے طور پر آئے ہیں تو آپ انہیں اکٹھا بھی لے سکتے ہیں۔ بہرحال آپ کوئی اور پوچھنا چاہتا ہے تو آپ ریز ہینڈ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں زوم کے اندر۔ یہ یاد رکھنا ہے زوم میں ریز ہینڈ کرنا ہے۔ ایک کورس میں ہمیں یاد ہے کہ ہمارے ایک دوست تھے، وہ بیچارے پتہ لگا وہ کافی دنوں تک یوں اپنی ویڈیو میں ریز ہینڈ کرتے رہے، تو ویڈیوز تو میں آپ کی نہیں دیکھ رہا ہوتا نا، تو کیمرہ میں ریز ہینڈ کرتے رہے۔ جی فرمائیے کاشا، آپ کو انمیوٹ کیا گیا، بتائیں کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ جی السلام علیکم، بولیے، آپ کا مائک بھی انمیوٹ ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔
مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. کسی کو آ رہی ہے ان کی آواز؟ نو جی نو سر. چلیں ٹھیک ہے. سسٹر ہمنا حامد آپ پوچھ لیں پھر آگے چلتے ہیں ہم. سوری یہ اس لیسن سے ریلیٹڈ نہیں ہے. جو ورک بک کا پوچھنا ہے کہ وہ ہوم ورک وہ کیسے سبمٹ کرنا ہے ورک بک. سسٹر ورک بک آپ کو سافٹ کاپی بھیجی ہے, آپ اس کے پرنٹس لیں گے, اس پر کام کریں گے اور پھر آپ اس کو انشاءاللہ آپ جیسے آپ نے ایک لیسن کر لیا تو ابھی ہم آپ کو گروپ میں نام بھجوائیں گے کچھ لوگوں کے, آپ انہیں بھیج کر اس کو چیک کروا سکتے ہیں. اور پھر آخر میں جب ساری ورک بک ہو جائے گی آپ اس کو اسکین کر کے پی ڈی ایف بنا لیں یا موبائل سے آج کل اس کی اسکین سے ایک فائل بن جاتی ہے, وہ آپ سبمٹ کروا دیں گے تاکہ آپ کے نمبر لگ جائیں. ٹھیک ہے, تو ایک سوال اور لے لیتے ہیں. یہ سسٹر یاسمین حمید آپ پوچھ لیں, پھر ہم اس طرح کے سوال کوشش کیا کریں کلاس کے آخر میں پوچھیں. جی سسٹر فرمائیے. یہ العالمین کا آپ نے نہیں بتایا, اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ ہاں سسٹر یہ بھی العالمین جو ہے نا, ایک اصل میں یہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے لیکن ال لگنے سے یہ ابھی انشاءاللہ کانسیپٹ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ نے پڑھنا ہے, تو اس وقت آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ ال سے کیا بن جاتا ہے اور یہ آپ کو وضاحت ہو جائے گی. تو تھوڑی دیر کے لیے آپ ابھی رکتے ہیں اس کے لیے. ٹھیک ہے چلیں. ہاں یہ دیکھیں نا, یہ اچھا سوال تھا, یہ ریلیونٹ سوال تھا, سبق کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. تو جو یہ سوال ہے یہ آپ پوچھ لیا کریں اس طرح کے, جو ورک بک کے ہوم ورک کے سوال ہوں وہ کلاس کے آخر میں پوچھا کریں. ٹھیک ہے, آئیے اب ہم گرامر کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور گرامر کے سوالات میں دیکھتے ہیں. پہلے تو پچھلا جو سبق ہے میں نے آپ کی ویسے دہرائی کروا بھی رہے تھے بردر اجاز, بڑی زبردست, آپ لوگ ماشاءاللہ بڑے شوق سے دہرا بھی رہے تھے, اور دہرائی ضرور کرتے رہیں, خود بھی کریں اور ہوم ورک بھی ساتھ ساتھ کریں. ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا, ابھی بھی ہمارے پاس اس وقت 228 لوگ بیٹھے ہیں, اور رجسٹرڈ جو لوگ ہیں اور جو ریکارڈنگ دیکھتے ہیں وہ تو شاید 300-400 ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں, تو 700 لوگ ہیں. ہوم ورک جو ہے نا بڑے کم لوگوں نے کیا ہوا تھا. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہوم ورک بھی جلد کر لیا کریں, اگلی کلاس سے پہلے ضرور کر لیا کریں. ٹھیک ہے, تو آئیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, گرامر کی طرف بڑھتے ہیں. آج ہم انشاءاللہ وہم انت انا انتم نحن کے ساتھ ساتھ پہلے تو یہ پچھلے سبق کو پڑھیں گے اور پھر آج نیا جو ہے ہم اس میں واحد جمع کا کانسیپٹ بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو ٹی پی آئی کا استعمال آپ کو یاد ہے, ہم نے کہا تھا ٹی پی آئی ہم استعمال کرتے ہیں. آئیں ذرا ٹی پی آئی کر لیں. ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کیا کیا استعمال کریں گے؟ کان, آنکھ, دماغ, آواز, ہاتھ, دل, اور جو ہمارے ارد گرد ساتھی ہیں ہمارے ان کے ساتھ مل کر. ٹھیک ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں, ٹی پی آئی کیا ہے؟ سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دکھائیے, دل سے کیجیے, مل کر کیجیے. آپ سب میرے ساتھ ایک دفعہ یہ اشارے کریں, ذرا ہاتھ بھی ہلا لیں نا, فریش ہو جائیں تھوڑا سا. سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب آپ خود سے بھی دہرائی کریں اتنا اونچا بولیں آپ کے کانوں میں آواز پڑے. بتائیے, دکھائیے کر کے آپ کو نا, یعنی ایکشنز بھی کیجیے اور دل سے بھی کیجیے. دل اس کے اندر ڈوبا ہوا, اب رب کا کانسیپٹ پڑھا ہے تو آپ کو دل سے احساس ہو کہ کیا خوبصورت بات تھی, رحمان اور رحیم پڑھا ہے, اور مل کر ایک دوسرے کے ساتھ کیجیے. تو انشاءاللہ کانسیپٹ پکے ہو جائیں گے. آپ کو ہم نے بتایا تھا ٹی پی آئی موبائل والی مثال, کہ جیسے موبائل پر بات کرتے ہوئے آپ اشارے کرتے ہیں, تو یہ اشارے انشاءاللہ آپ کے ذہن میں چیزوں کو یاد کرنے میں آسانی پیدا کریں گے. اور آئیے, یہ اشارے آپ کے میرا خیال ہے مجھ سے زیادہ آپ کے پکے ہو گئے ہیں, تو آپ ہی سے کروا لیتے ہیں. آپ ریز ہینڈ کیجیے, میں آپ کو پریکٹس کا موقع دوں گا جو کروانا چاہے. سسٹر رابضہ مبشر کروائیے. چلیں بیٹے, یہ گریڈ 7 کی ہیں. جی ہوا, وہ, ہم, وہ سب, انتا, آپ, انا, میں, انتم, آپ سب, نحنو, ہم سب. ماشاءاللہ بیٹے بہت پیارے کروائے آپ نے. آپ نے ساتھ اشارے کیے ہیں, یہ بتائیں مجھے
اشارے ضرور کرنے ہیں ساتھ, ٹھیک ہے. ہاں, ہاتھوں کو ہلائیں گے, اشارے کریں گے تو پھر ہمیں یہ کانسیپٹ انشاءاللہ ہمارے اچھے ہو جائیں گے. سسٹر زباریہ رضوان کروائیے, سوری بردر نیاز بہادر کروائیے. خود کو انمیوٹ کر لیا کریں, اپنے مائک کے اوپر ٹیپ کر کے. ہم نے آپ کو رائٹس دیے ہوئے ابھی. جی جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ہوا وہ, ہم وہ سب, انت آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحن ہم سب. ماشاءاللہ, بہت اچھے, زبردست ہو گیا. سسٹر زباریہ رضوان آپ بھی کروا دیجئے. جی کروائیے. سسٹر زباریہ رضوان کروائیے. انمیوٹ کیجئے خود کو. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. سسٹر فاطمہ نظر آپ کروائیے. ہوا وہ, ہم وہ سب, انتا آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحن ہم سب. ماشاءاللہ, بہت خوب. جی زبردست, آپ نے کروا دیا. سر آپ کا مائک میوٹ ہے. سر آپ کا مائک میوٹ ہے. ہاں سوری جی, وہ شاید مہمان جا رہے تھے تو شور کی وجہ سے میں نے آف کیا اور پھر بھول گیا کہ. اچھا, میں کیا بتا رہا تھا آپ کو, سوری, کہ یہ ہاں ٹیبل جو ہے 1300 بار قرآن میں ہے, لہٰذا اس کو ہم نے اچھا سا انشاءاللہ وہ کرنا ہے, اور وہاں ڈھونڈنے بھی ہیں یہ الفاظ. اور پھر ہم نے پچھلی کلاس میں ہی عربی کا من کا مطلب کون. اب میں جب سوال کروں گا آپ سب جواب دیں گے. من ہوا, جہاں بھی بیٹھے ہوئے مائک آن کیے بغیر خود سے اونچی آواز میں بولیں. من ہم مسلمون. من انت, اشارے کے ساتھ کرنا ہے آپ نے. انا مسلم, ویری گڈ. من انتم, اشارے کے ساتھ. نحن مسلمون, ویری گڈ, زبردست ہو گیا. پھر ہم نے کہا تھا عربی بڑی دلچسپ زبان ہے. وا کا مطلب اور, فا کا مطلب پس, آ کا مطلب کیا. ان کو جوڑتے جائیں اور سینٹینسز بنتے جائیں گے. وا ہوا, وہم, وانت, وانا, وانتم, ونحن. چلیں آپ میں سے کوئی کروائے پریکٹس ایک ایک بار. سسٹر زنیرہ احمد کروائیے. آپ نے ان میوٹ کریں خود کو, پھر میوٹ کر لیا شاید. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وہوا اور وہ, وہم اور وہ سب, وانت اور آپ, وانا اور میں, وانتم اور آپ سب, ونحن اور ہم سب. ماشاءاللہ سسٹر, دیکھیں نا کتنا اچھا, آپ لوگ تو ابھی سے بڑی روانی سے کروا رہے ہیں. سسٹر یسرا خٹک, یہ والا ٹیبل آپ کروائیے. فہوا بس وہ, فہم بس وہ سب, فانتا بس آپ, فانا بس میں, فانتم بس آپ سب, فنحن بس ہم سب. ماشاءاللہ, اور اشارے ساتھ ہاتھوں کے کرنے ہیں تاکہ یہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ کے ہاتھوں پر اتنے پکے ہو جائیں گے کہ آٹومیٹکلی آپ کے ہاتھ اس طرح کام کیا کریں گے. اور پچھلی کلاس میں ہم نے نقطہ تعلیم پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے ایک طاقتور دماغ ہمیں دیا ہے, اس کا استعمال آپ نے کرنا ہے. اور دیکھیں شروع میں آپ کو لگے گا, زندگی میں پہلی دفعہ ہم نے یہ سیکھنا شروع کیا نا, ویسے تو انشاءاللہ لگنا نہیں چاہیے. میری پوری کوشش ہوگی آپ کو جس قدر ہمارے ساتھ احباب بھی بیٹھے ہوئے آپ کو سپورٹ کریں گے, لیکن کبھی شیطان ذہن میں ڈالے کہ مشکل ہے, سے کہ نہیں کہاں مشکل ہے, میں اس کو استعمال کروں گا اور کروں گی, اور اللہ رب العزت نے کہا احسان ہے. تو میں نے قرآن سیکھنا ہے, ٹھیک ہے. تو آئیے پچھلی کلاس کی دہرائی آپ کی انشاءاللہ دہرائی کے سیشن بھی ہوا کریں گے کلاس سے پہلے. آج میں نے پہلی دفعہ تھا تو تھوڑی سی خود بھی کروا دی ہے, آئندہ سے ہم انشاءاللہ نیا لیسن ہی پڑھا کریں گے. تو آج کا جو دوسرا لیسن ہے ہمارا, جو اصل لیسن ہے آج کا, وہ شروع کر لیتے ہیں.
اس میں ہم یہ الفاظ پڑھیں گے اور انشاءاللہ ان کے واحد جمع پر غور کریں گے، مسلم، مومن، مشرک، کافر، صالح، اور گرامر کے حوالے سے بنیادی کانسیپٹس پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے یہ جو بنیادی باتیں ہیں نا، یہ کافی حد تک اردو عربی کی ملتی جلتی ہیں، لیکن عربی کے کانٹیکسٹ میں تھوڑا سا مختلف ہے، تو وہ ہم سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ چیز سیکھ جائیں کہ تو سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ الفاظ جو ہوتے ہیں عربی کے اندر، اور اردو میں بھی ظاہر ہے ہم یہ بات کہتے ہیں، لیکن عربی میں خاص طور پر الفاظ کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ یعنی یہ قرآن میں جتنے الفاظ آئے ہیں وہ 3 قسم کے ہو سکتے ہیں، یا وہ اسم ہوں گے، یا وہ فعل ہوں گے، یا وہ حرف ہوں گے۔ تو یہ 3 ہی ہیں قرآن کے اندر جتنے بھی الفاظ آئے ہیں، یا وہ اسم ہیں، یا فعل ہیں، یا حرف ہیں۔ کیونکہ الفاظ اور کلمے کے ایک کی بات ہے، اس کو کنفیوز نہیں کرنا کہ 3 قسمیں ہیں۔ کیا ہیں؟ اسم، فعل، حرف۔ ٹھیک ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، سمپل سی بات کیا۔ اچھا، اب ان کی تھوڑی تعریف پڑھتے ہیں۔ اس کو رٹے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو انشاءاللہ پورا کورس اس کو دکھایا جائے گا، آپ کو دہرایا جائے گا، تو یہ آپ کے یہاں پکا ہو جائے گا، اور ہم اس کی اتنی پریکٹس آپ کو کروا دیں گے کہ یہ بھولے گا نہیں۔ پہلی چیز اسم۔ اسم جو ہے عربی میں، اردو میں تو اسم نام ہوتا ہے نا، عربی میں تھوڑا فرق یہ ہے کہ یہ کسی کا نام بھی ہو سکتا ہے، ناؤن جسے ہم کہتے ہیں۔ اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ انگلش میں ہم نے رٹا ہوتا ہے نا، ناؤن از دی نیم آف اے پرسن، پلیس اور تھنگ۔ اردو میں ہم نے رٹا ہوتا ہے اسم کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہوتا ہے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے۔ اسم عربی میں فرق یہ ہے کہ یہ صفت کو بھی اسم ہی کہتے ہیں۔ جیسے اردو میں تو ہم صفت الگ کہتے ہیں نا، اس میں صفت ہے وہ بھی اسمی، اور انگلش میں ہم کہتے ہیں ایڈجیکٹو یا ایڈجیکٹو۔ تو صفت جو ہے وہ اسم میں نام بھی اور صفت بھی، 2 چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ کوئی مسلم ہے تو یہ اس کی صفت ہے نا، مسلم ایمان والا، سلامتی والا، مومن ایمان والا، کافر انکار والا، تو یہ بھی اسمی ہوتا ہے عربی میں۔ اچھا، اب عربی میں اسم کی کچھ نشانیاں ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے الفاظ کا کہ یہ اسم ہے؟ تو وہ نشانیاں جو ہے نا یہ لکھی ہوئی ہیں۔ الف لام، ابھی میں آپ سے کہہ رہا تھا نا الف لام، رکیں بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر۔ جن حروف کے اوپر آپ کو یہ نظر آ جائیں، آپ آنکھیں بند کر کے آپ کہیں یہ اسم ہے، بس۔ چلے ذرا ایک کوئک ٹیسٹ، ابھی جو ہم نے آج کا سبق پڑھا اس میں آپ نے کون کون سے اسم دیکھے ہیں؟ ذرا یہاں چیٹ باکس میں لکھ کے مجھے بتائیں۔ جن پہ یہ نشانیاں تھیں، میں وہ والے آپ سے پوچھ رہا ہوں جن پر یہ نشانیاں تھیں نا۔ ہاں، رحمان میں الف لام لگا ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ الرحیم، بالکل ٹھیک ہے، یہ نا بات۔ تو ابھی دیکھیں، ساتھ ہی آپ کی کانسیپٹ کو اپلائی کر کے آپ نے سیکھنا شروع کر دیا۔ ویری گڈ۔ تو بس ٹھیک ہے، اب رک جائیے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ، بالکل ٹھیک ہے، الحمد میں بھی یہ تھا، ہاں یہ بات ہے، بس ٹھیک ہے۔ آئیے اب واپس آ جائیں۔ تو اسم جو ہے وہ الف لام، 2 پیش، 2 زبر، 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر، تو یہ اسم ہوگا۔ اچھا، اس کی جمع کے اندر واو نون لگا ہوگا، یا نون لگا ہوگا، اور مؤنث کی جو جمع ہوگی اس میں الف تا لگا ہوگا۔ یہ بھی انشاءاللہ آگے مثالیں آئیں گے، اس وقت سیکھیں گے۔ ابھی آپ نے عالم سے عالمین، یا نون لگا ہوا ہے، عالمین جمع تھی، ٹھیک۔ یہ اسم عربی میں فعل کس کو کہتے ہیں؟ جس کے کسی کام کی کرنے یا ہونے کا پتہ چلے۔ یہ جب ہم فعل پر آئیں گے نا پھر اس کو زیادہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ حرف کس کو کہتے ہیں؟ جو اسم اور فعلوں کو ملائے۔ جب اس پر آئیں گے اس کو بھی ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ آج کے لیے اسم پر غور کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں، اسم کسی کا نام جیسے کتاب اور مکہ، اور صفت مسلم اور مومن، اور نشانیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ایک دفعہ پھر دیکھ لیں۔ الف لام، 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر، واو نون یا نون الف تا اس کی جمع۔ اب ایک مثال لیتے ہیں۔
عربی میں عام اور خاص کا فرق. اگر لکھا ہو کتابن کتابن تو اب آپ لوگ بتائیں یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے کہ نہیں؟ ابھی کوئی نشانی ہے اس کے اوپر اسم کی؟ جی بالکل ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، یہ دو پیش اس کی نشانی ہے تو یہ اسم ہے. اچھا جب بھی دو پیش ہوں، دو زبر اور دو زیر ہو، یہ اسم تو ہوگا، لیکن یہ اسم عام اسم ہوگا جسے آپ اردو میں اسم نقرہ کہتے ہیں. تو عام اسم ہے یہ. کوئی بھی کتاب، کوئی کتاب، تو یہ کتاب ہے. جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں a book, any book، ہمیں نہیں پتہ، ٹھیک. اچھا اگر اس کی بجائے لکھا ہو الکتاب، الف لام لگاؤ، تو الف لام اس کو خاص کر دے گا، معرفہ کر دے گا. انگلش میں جیسے دا لگا کر ہم کسی چیز کو خاص کرتے ہیں، ہم کہیں گے دا قرآن، ہے نا، تو وہ خاص چیز ہو جائے گی. تو اب جو بات ہم نے یہاں غور کر کے دیکھنی ہے وہ کیا ہے کہ جب کوئی چیز خاص ہوگی تو وہ عام نہیں رہتی، وہ خاص ہو گئی. الکتاب، اگر یہ اب قرآن کی ہم بات کرتے ہیں تو القرآن، الکتاب، تو یہ خاص کتاب کی بات ہو گئی. تو اب اس پر یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وقت میں دو پیش بھی لگیں اور الف لام بھی لگیں. دونوں میں سے ایک چیز لگ سکتی ہے. جیسے انگلش میں آپ کبھی یہ نہیں لکھیں گے آ بک دا بک، اکٹھا نہیں لکھیں گے نا، ٹھیک ہے. اچھا اب عربی میں ہوتا یہ ہے، ہر چیز پر دو پیش ہوتے ہیں آٹومیٹکلی، لیکن جب ہم الف لام لگاتے ہیں نا تو ایک پیش گر جاتا ہے، ایک رہ جاتا ہے کہ یہ خاص اور عام نہیں رہی. اب یہ خاص ہو گئی تو ایک نشانی گر گئی، عام والی نشانی گر گئی، ٹھیک ہے. الکتابو، کتابن نہیں رہا. کتابن ہوگی تو الف لام نہیں لگا ہوگا، الف لام لگا ہوگا تو پھر دو پیش بھی نہیں ہوگی، دو زبر بھی نہیں ہوگی، دو زیر بھی نہیں ہوگی، ایک گر جائے گی. بس یہ چھوٹی سی بات آج کا جو کانسیپٹ ہے. بتائیں یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ بھی ہم انشاءاللہ دہراتے رہیں گے، ٹھیک ہے. سسٹر لائبہ کہہ رہی کون سی کتاب؟ تو سسٹر جب الکتاب کہیں گے نا تو کسی خاص کتاب کی بات ہو رہی ہے. وہ ہو سکتا ہے یہ قرآن ہے، وہ ہو سکتا ہے QC1 کی یہ کتاب ہے یا یہ کتاب ہے. اور جب میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ آپ کو کتاب پڑھنی چاہیے تو وہ کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے نا. اگر میں کہتا ہوں آپ کو قرآن پڑھنا چاہیے، آپ کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے، تو اب یہ خاص الکتاب کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک. چل حذیفہ بیٹے ایک دفعہ بس لکھیں، بار بار لکھیں گے تو پوری بات ہوگی، ٹھیک ہے. تو سوری آئی ایم سیئنگ بیٹے بیکاز آئی تھنک کہ آپ شاید عمر میں چھوٹے ہوں گے، اگر بڑے ہیں تو پھر بھائی. سو چلیں آئیے جی. اب ہم نے عام کو خاص کیسے بنانا ہے. مسلمن ایک اسم ہے، مسلمن، مومن، صالح، کافر، مشرک. اب ان کو ہم نے عام کوئی بھی مسلم، یہ میں ہوں آپ کوئی بھی، لیکن جب المسلم ہو گیا تو یہ کوئی خاص مسلمان ہے. المسلم، المؤمن، الصالح، الکافر، المشرک، ٹھیک ہے. چلیں آپ نے سے کوئی اس کی دہرائی کروا دیں، ذرا ریز ہینڈ کریں. سسٹر فاطمہ نظر کروائیے، فاطمہ نظر. مسلم، المسلم، مومن، المومن، صالح، الصالح، کافر، الکافر، مشرک، المشرک. ماشاءاللہ، ویری گڈ. تو اس کانسیپٹ کو اب آپ نے، یہ سمپل سا کانسیپٹ ہے، آئی ایم شیور آپ سب کو سمجھ آ گئی ہے، ذہن میں رکھ لیں. اب دیکھیے اسم عام طور پہ عربی میں جب پڑھتے ہیں نا، عام طور پہ ہم کہیں گے تو آخری حرکت عموماً نہیں لکھی ہوتی. جیسے مسلم لکھا ہوا ہے، مومن، صالح، کافر، مشرک، منافق، سادگی کے لیے. اصل میں اس پر ہیں دونوں علامتیں ہیں، یعنی یہ مسلمن ہے، مومنن ہے، عام طور پہ یوں لکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. عربی میں جیسے ہم بھی اردو میں دیکھیں نا، اردو لکھتے ہوئے ہم اس کے اوپر زبر زیر پیش بھی ڈالتے، لیکن پڑھنے میں ہمیں سمجھ ہوتی ہے کہ ہم نے کیا کہنا ہے لفظ کو. جیسے اسم ہے تو ہم کبھی بھی اس کو اسم نہیں کہتے، ہمیں پتہ ہے اسم ہے، زیر ہے، لکھنے بھی ہوئی تو سمجھ جاتے ہیں.
تو اسی طرح ہم عام طور پہ مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، منافق لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اچھا، اب جو اس سے آگے ایک چھوٹا سا کانسیپٹ آپ نے سیکھنا ہے وہ کیا ہے. جب بھی ہم مسلمون سے اس کی جمع بنائیں گے نا، یہ جمع بنانے کا ایک طریقہ ہے جسے ہم کہتے ہیں جمع مسلم یا سالم. سالم پورے کا پورا، یعنی مسلمون کا جو لفظ ہے وہ پورا کا پورا جمع میں بھی نظر آئے گا. تو دو پیش جب ہوگی، دو پیش، اس سے جب ہم جمع بنائیں گے نا تو واو نون کا اضافہ کریں گے. کس کا اضافہ کریں گے؟ واو نون کا. جیسے یہاں پر دیکھیں، یہ تھا مسلمون، یہاں تک مسلم، اور یہ واو نون لگ گیا. یہ اب ہم نے مسلمون کی جمع بنائی ہے تو وہ مسلمون واو نون کے اضافے سے بنی ہے. لیکن اگر یہ ہوگا نا مسلمن، دو زبر ہوگی یا دو زیر ہوگی، پھر اس کی جمع بنتے ہوئے واو نون نہیں لگے گا، پھر اس کی جمع بنتے ہوئے یا نون سے بنے گی. یا نون. یہ دیکھیں یہاں مسلمین لفظ کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. سو یہ ایک اور چھوٹا سا کانسیپٹ کہ دو پیش والے لفظ کی جب جمع بنائیں گے واو نون سے، دو زبر یا دو زیر کی جمع بنائیں گے تو یا نون سے. مسلمون اور مسلمن سے مسلمین، مسلمین سے بھی مسلمین. آئیے اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. جی یہ دیکھیں، مسلمون مسلمون، مومنون مومنون، کافر صالحون صالحون، کافرون کافرون، مشرکون مشرکون. تو اب یہ تو پیش پیش سے بنی نا، دو پیش سے. دو زبر اور زیر. یہ ہے سسٹر ریحانہ کوثر، کروائیے. آپ کو انمیوٹ کیا ہے سسٹر، خود کو انمیوٹ کریں. مسلمون مسلمون، مؤمنون مؤمنون، صالحون صالحون، کافرون کافرون، مشرکون مشرکون. اگلا بھی پڑھوں سر؟ ہاں، مسلمن اور مسلمین کی جمع کیا بنی؟ آپ مجھے جواب دیجئے. مسلمین مسلمین. مسلمین. مومنن مومنین کی جمع کیا بنی؟ مؤمنین. ہاں اچھا، یہ جو آخر والا زبر زیر ہے نا، یہ عربی کلیہ میں آپ کو پتہ ہے جب ہم رکتے ہیں تو اس کو نہیں پڑھتے. آپ پڑھ بھی لیں تب بھی ٹھیک ہے، یعنی مسلمین بھی بولیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر مسلمین بولیں تب بھی ٹھیک ہے. اچھا، صالحن صالحین وقفاً اس کو نہیں پڑھیں گے، وصلاً اس کو پڑھیں گے. ٹھیک جی. جی، صالحن صالحین کی جمع صالحین. ویری گڈ. کافرن کافرین کی جمع کافرین. اور مشرکن کی جمع مشرکین. جی جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ. یہ دیکھیں ہماری بہن نے کتنی اچھا سا، اور کتنی ان کی ادائیگی کتنی پیاری ہے، ان کی تجوید لگتا ہے بہت اچھی ہے. اچھا، اب شروع میں الف لام جب لگا تو آخر میں آپ کو پتا ہے کہ وہ پھر یعنی دو پیش دو زبر دو زیر نہیں آ سکتا. البتہ فارمولا جمع کا بنانے کا وہی ہے کہ اگر الف لام لگنے کے بعد المسلمو بنانا تو ہمیں پتہ ہے یہ المسلمو المسلمون کتنے ہیں، دو پیش والے اس سے. تو لیکن ہم تو اس کی جمع واو نون کے ساتھ، المسلمو المسلمون، المسلمہ المسلمین، اور المسلمی المسلمین. چلیں اس کی پریکٹس کون کروائے گا؟ سسٹر فاطمہ گل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. المسلمون المسلم، المسلمون المسلمن، المسلم المسلمین، المسلمین المسلم المسلمین.
माशाल्लाह, यानी अल मुस्लिमू से बातें दो सिर्फ सिंपल सा फॉर्मूला जो ज़हन में रखें वो क्या है, अल मुस्लिमू से बना अल मुस्लिमून और अल मुस्लिमा और मुस्लिमी, यानी जहां पर दो जबर हटाकर तो सिंगल जबर और जेर आई है, ये देखें वहां पर या नून लगेगा, बात वही है, ये या नून लगा यहाँ पर, ये देखें, ठीक है, यहाँ इसकी जमा में भी, और जहां पर हमने दो पेश की जगह सिंगल पेश लगाई है वहां पर उसी तरह वाव नून जमा में लगा। बस ये छोटी सी बात थी, ये बात हो गई और अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने अब देखिए हुआ मुस्लिम, असल जो बात आपको समझाने वाली है वो क्या है, सिंगुलर के साथ सिंगल इस्म लगता है। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है, हुम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं, अंत मुस्लिम, आप मुसलमान हैं, अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ, अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं, नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। चलें एक दफा प्रैक्टिस इसकी टेबल की करवाएं। सिस्टर हाजना तारिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है, हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं, आंता मुस्लिम, आप मुसलमान हैं, अना अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं, अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ, नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। माशाल्लाह। अच्छा सिस्टर, ये पैटर्न हमने यही रखना है ताकि हम कोई कंफ्यूज ना हो, हुआ हम, अंता अना, अंतुम नहनु वाला, ठीक है जी ये पैटर्न सही आपने है, रखना है। जज़ाकल्लाह। और आइए अरबी के बोलचाल में हल आज नया लफ्ज है। हल भी सवालिया होता है, क्या, नाम का मतलब होता है हाँ, हल क्या, कल हमने पढ़ा था मन कौन, आज है हल क्या। तो आइए इससे हम बनाते हैं हल हुआ मुस्लिम। अब देखिए तर्जुमा खुद ब खुद आपके ज़हन में बनना चाहिए। आप जवाबन क्या कहेंगे, बोलिए, सबके सब जवाब दीजिए, नाम हुआ मुस्लिम। अब मैं आप सबसे कह रहा हूं हल हुम मुस्लिमून, जवाब दें सब, वेरी गुड। हल अंत मुस्लिम, माशाल्लाह, नाम है ना, वेरी गुड। हल अंतुम मुस्लिमून, जवाब दें इशारे के साथ, नाम नहनु मुस्लिमून, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हो गया। और आज का नुक्ता तालीम और इसके बाद क्लास हमारी इख्तिताम को पहुंचेगी। इस दिमाग को इस्तेमाल करें या इसे ज़ाया कर दें। अगर इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे ये ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि रिसर्च ये कहती है कि हम दिमाग का 5% से 25%, जो बड़े लाइक लोग हैं, बड़ा काम करते हैं, बड़ा सीखते हैं, वो 25%, यानी तकरीबन खाली रहता है ये दिमाग पोटेंशियल के एतबार से। तो कितने अफसोस की बात हो कि हमने इस दुनिया से चले जाएं और दिमाग को पूरा इस्तेमाल भी ना किया हो। अल्लाह ने एक नेमत दी हो, लिहाजा इसे पूरा इस्तेमाल कीजिए। आप उम्र के किसी हिस्से में हैं, 60 साल के शख्स के दिमाग के सिर्फ 3% खुलिये मरते हैं, 3%, तो बाकी सारे जिंदा हैं, इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। शैतान आपको कहेगा तुम्हारी तो इतनी उम्र हो गई, अब कहाँ सीखोगे, ये तो छोटे बच्चे सीख सकते हैं, नहीं। और छोटों को कहेगा, आपको कहेगा नहीं ये तो बहुत छोटे हैं, अभी ठहर जो थोड़े बड़े हो लें, नहीं। आप जिस उम्र के हिस्से में हैं आप उसे बता दीजिए मेरा 97% ऑफ ब्रेन, बल्कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 100% अभी है, हमने इसे इस्तेमाल करना है, हमने सीखना है। हम सीखेंगे तो इनकी एक्सरसाइज होगी, वर्जिश होगी, और जैसे वर्जिश होगी ये ज्यादा सीखेगा। ज्यादा बड़ी उम्र है, ज्यादा सीखें, पढ़ें, खूब पढ़ें, तो आपकी उम्र भी इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत बढ़ाएंगे, उसमें बरकतें होंगी, आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी अकल। वरना ये खुलिए मरना शुरू हो जाएंगे, और वो आपको पता है ना, फिर बड़ी उम्र वालों को भूलने का मसला और चीजें। तो कुरान के लिए ये काम करें, दिमाग को इस्तेमाल करें, अल्लाह की खासी रहमत, खुसूसी रहमत भी साथ होगी। दुनिया में अगर आपको कोई कहे कि भाई आपका तो दिमाग काम नहीं करता, आप तो कुन जहन है, तो आपकी बात सुनेंगे कभी? आप तो लड़ना शुरू कर देंगे फौरी, है ना। तो इसलिए शैतान क्यों कह रही है आप क्यों सुन रहे हैं उसकी बात? आपके मैं नहीं सुनता, मैं नहीं सुनती, मुझे पता है अल्लाह ने मुझे बड़ा जबरदस्त दिमाग दिया है, मैंने सीखना है, और तेरे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम एंड आई एम रेडी टू लर्न। अल्हम्दुलिल्लाह ये गुलाब का तोहफा आपकी खिदमत में, रोज एज अ गिफ्ट आपके सामने, कि आज हमने कुरान के 8638 अल्फाज को सीख लिया। और याद रखना आपने रोजाना करने वाले काम इंशाल्लाह
اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، پڑھنے، غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔